بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈائر اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے دعوت دین سیریز، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس موضوع پر گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج اس سلسلے کی 11ویں نشست ہے۔ میرے ہاتھ میں مقامات کتاب ہے، ہماری دعوت غامدی صاحب کا مضمون۔ ہم ان سے سمجھ رہے تھے کہ اس کے مشمولات میں وہ کیا چیز ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہم سب آپ لکھتے ہیں کہ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنے ماحول میں اور اپنے دائرہ عمل میں وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی نصیحت کریں اور برائی سے روکیں۔ یہ ان کا فرض ہے جو ان کے پروردگار نے ان پر عائد کیا ہے۔ یہ فرض باپ کو بیٹے کے لیے، بیٹے کو باپ کے لیے، شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے، بھائی کو بہن کے لیے اور بہن کو بھائی کے لیے، دوست کو دوست کے لیے اور پڑوسی کو پڑوسی کے لیے۔ غرض یہ کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ متعلق ہر شخص کے لیے ادا کرنا ہے۔ چنانچہ وہ جہاں یہ دیکھیں کہ ان کے متعلقین میں سے کسی نے کوئی خلاف حق طریقہ اختیار کیا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے علم اور اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق اسے راستی کی روش اپنانے کی نصیحت کریں۔ ہم سب بالعموم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دائرے کے اندر کام کرنا ہے، باپ کو بیٹا، بیٹے کو باپ، بھائی کو بھائی، پڑوسیوں کو آپس میں، تو کہا جاتا ہے کہ جو سوشل ایولز ہیں، جو سماجی سطح پہ بڑی برائیاں ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب آپ چیزوں کو محدود کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ اپنے دائرے میں ارد گرد چیزوں کو دیکھیں، اور ایک تاثر اس سے جاتا ہے کہ یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، یعنی میں اپنے والد صاحب سے کیا میری اتنی معاملات ہوں گے۔ اصل خرابی تو سماج میں پائی جاتی ہے، باہر پائی جاتی ہے۔ تو اس پیراگراف میں کیا چیز ہے جو بتانا مقصود ہے؟ سماج کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہے۔ سماج کیا ہے؟ یہی ہم لوگ، میں ہوں، میرے والدین ہیں، میری اولاد ہے، میرے اعزاء اقربا ہیں، میں جن سے کاروبار میں معاملہ کرتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات روابط ہوتے ہیں، یہی سماج ہے۔ تو سماج کی عام آدمی کے لیے اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یعنی عام آدمی سے یہ کہا جائے کہ اس کو روٹی کمانی ہے، اس کو کہیں ریڑھی لگانی ہے، اس کو کوئی دکان کرنی ہے، وہ دہقان ہے، اسے ہل چلانا ہے، وہ ملازم پیشہ ہے، اسے 8-10 گھنٹے جا کے ملازمت کرنی ہے، تو اس کے ساتھ وہ سماج کو اور کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ اصول میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، طے کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ ہر بندے پر جو ذمہ داری بھی ڈالتا ہے اس کی وسعت کے مطابق ڈالتا ہے، اس کی مقدرت کے مطابق ڈالتا ہے، اس کے حالات کے مطابق ڈالتا ہے۔ عام آدمی اپنے سماج کی اصلاح کر رہا ہے، لیکن اپنے دائرے میں کرے گا، یعنی اس کا دائرہ عمل کیا ہے؟ یہی اس کے اپنے متعلقین، اس کے اعزاء، اس کے اقربا، اس کے دوست، اس کے احباب، ان کی اصلاح۔ اور اصلاح سے بھی کیا مراد ہے؟ اصلاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دین کا دائی بن کے کھڑا ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہ جو مسلمہ برائیاں ہیں اور مسلمہ بھلائیاں ہیں ان کے بارے میں نگران رہا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر کے دیکھ چکے ہیں کہ فرد کے لیے دعوت کی یہی ذمہ داری ہے۔ وہاں قرآن مجید نے دین کے اوامر و نواہی کا ذکر ہی نہیں کیا، وہاں معروف اور منکر کا ذکر کیا ہے۔ معروف یعنی وہ بھلائیاں جو ساری انسانیت مانتی ہے، وہ برائیاں جو ساری انسانیت مانتی ہے، ان کے بارے میں ایک دوسرے کو توجہ دلانا۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا ہے، جہاں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں یہ الفاظ آ گئے ہیں کہ بعضہم اولیاء و بعض، اور دوسری جگہ اس میں تواصع کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ یہ انسان کا وہ دائرہ ہے جس میں وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو یہاں کسی کو مشقت اٹھا کے نہ ایران جانا ہے نہ توران جانا ہے، وہ اپنے گرد و پیش میں دیکھے گا، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے۔ بیوی دیکھے گی یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے۔ وہ اس دائرے میں جہاں کہیں کوئی خرابی دیکھیں توجہ دلا دیں۔ تو یہی دائرہ ہے جس میں عام آدمی پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ معاشرہ بحیثیت معاشرہ، قوم بحیثیت قوم، انسانیت بحیثیت انسانیت، اس کے لیے دوسرا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل ہم کر چکے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے یہ اہتمام اس طرح کیا ہے کہ جزیرہ نما عرب کو اپنے لیے خاص کر کے بنی اسماعیل پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جس چیز کی گواہی پیغمبر نے ان پر دی ہے وہ پورے عالم پر اس کی گواہی دے۔ اور اسی طرح سے ہر حکومت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ جمعہ کا ممبر سنبھالے اور لوگوں کو عمومی نصیحت اور تلقین کے لیے اس ممبر کو استعمال کرے، اور جہاں یہ ضرورت ہے کہ قوت استعمال کی جائے
ظاہر ہے کہ اگر جرائم ہوں گے تو قوت بھی استعمال ہوگی، تو وہاں اس کا اہتمام کرے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ دین کے عالم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کریں، ان کے لیے یہ دائرہ مقرر کیا کہ آپ پوری قوم کے ساتھ بات کریں۔ تو اس طرح دین میں عام آدمی، علماء، حکومت اور امت سب کو بالکل الگ الگ کر کے ان کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ اس میں ایک دوسرے کے دائرے میں دخل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات یہاں بیان کی گئی ہے، اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، اسی کو یہاں دہرا دیا ہے۔ اچھا، ہم سے چند ضمنی پہلو چاہتا ہوں یہاں پر آپ سے پوچھوں۔ سعد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض روایتیں آتی ہیں، اس میں آپ نے فرمایا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اور خود کو بھی بچاؤ۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو تلقین اور نصیحت کا دائرہ ہے یہ تو معروفات تک مبنی ہے، لیکن دین تو یہ بتاتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی نماز اگر فوت ہو رہی ہے، بچہ خلاف شریعت کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو اپنے دائرے میں روکیں، چونکہ وہ اس کے نتیجے میں جہنم میں چلا جائے گا، تو جہنم سے بچانا بھی تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ یہ کام تو اس کو، اگر وہ جہنم کو جہنم سمجھتا ہے تو کرنا ہی ہے، یہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کس چیز کی ڈالی ہے، اس پہ غور کیجئے کہ اگر معروف محکم ہوگا اور منکر کا صحیح شعور پیدا ہوگا تو یہ اس کے نتائج ہیں، وہ آپ سے آپ نکل آئیں گے۔ یعنی یہ بات جب انسان جان لیتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا اس کائنات سے کیا تعلق ہے، اگر میرا کوئی خالق ہے تو اس سے میرا کیا تعلق ہے، تو یہ معروفات کی بنیادیں ہیں۔ ان کو جب اس نے سمجھ لیا تو اب باقی چیزیں جتنی ہوں گی وہ تو ان کی فرع ہیں، خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ تو ہر آدمی اپنے دائرے میں یہ کام کرے گا، اور اس میں بھی کہاں کیا کرنا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کی اولاد ہے، اس کے بارے میں آپ اور بات کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہاں تو یہ بھی ہے کہ چونکہ باپ کو ایک طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے تو وہ برائی کو بعض موقعوں پر سختی سے بھی روک سکتا ہے۔ لیکن کیا یہی کام ہم ہمسائے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ یہی اپنے دوست کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ تو ہر شخص کا جو دائرہ ہے اس میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو فطرت کے بنائے ہوئے اصولوں ہی پر انجام دے گا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، آپ تو یہ بتائیے گا، جب آپ یہ فرماتے ہیں، یہاں پر آپ نے لکھا بھی اور عام آدمی کی دعوت کے دائرے کے حدود بھی متعین کیے، باپ کو بیٹے، بیٹے کو باپ کے بارے میں اسی حق کی اور صداقت کی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے اور اسی کی دعوت تلقین کرنی ہے، نیکی خیر کی، تو اس میں عمر کی کیا قید ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم ماں باپ آخری عمر تک جان گھلا دیتے ہیں، بچے اگر کسی منکر میں پڑے ہوئے ہیں اس میں پریشان رہتے ہیں اور اس خوف میں بھی ہوتے ہیں، اندیشے میں بھی کہ اگر ہم نے ان کو مستقل دعوت نہ دی اور یہ راہ راست پر نہ آئے تو شاید ان کا وبال ہم پر آ جائے۔ تو اس میں کیا کوئی دعوت کی عمر بھی ہے؟ مثلا یہ کہ جی بچے اگر بلوغت کو نہیں پہنچتے تب تک باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد نہیں ہے؟ یہ بلوغت سے پہلے تو ہم بہت سی چیزوں کا پابند کر سکتے ہیں بچوں کو۔ اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان سے ہم نمٹ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن بلوغت کے بعد پھر صرف دعوت ہی کا تعلق رہ جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری تو آخر تک رہتی ہے۔ اگر میری اولاد ہے یا میرے اجزاء ہیں، میرے اقربا ہیں، اور میں ان میں کوئی برتر حیثیت رکھتا ہوں جیسے باپ اولاد کے لیے رکھتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ میں ان کے خیر و شر سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ توجہ دلاؤں گا اور آخری عمر تک دلاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے تو بستر مرگ پر بھی نصیحتیں کی ہیں، وصیت کی ہے، لیکن نصیحت اور وصیت ہی تک میری ذمہ داری محدود ہے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہے اس وقت تک میرا حق ہے کہ میں اس کو کوئی چیز سمجھاؤں، اس کے سامنے کسی چیز کو واضح کروں، اور اگر موضوع ہو، حکمت کا تقاضا ہو تو سختی بھی برتوں، لیکن یہ میرا اختیار اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، ہم سے یہ جو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں کہ پڑوسی کو پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، بچوں کو والدین کے سامنے حق کی بات کرنی ہے، سچائی کی بات کرنی ہے، بظاہر بڑی جس کو آپ کہتے ہیں کتابی سی باتیں لگتی ہیں، بڑی سادہ سی اخلاقی باتیں ہیں، لیکن میں آپس میں ذاتی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، دیکھنے میں آیا کہ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ مثلا آپ گھر میں دیکھیں، اب باپ نے یا ماں نے کوئی بات کر دی ہے، بیوی کی اختلافی تلفی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اس موقع پر سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے بڑے فلسفی، بڑے افلاطون، بڑے علامہ ہوں گے، لیکن پڑوسی کے گھر کے بچے کی گیند آپ کے گھر میں آ گئی ہے تو ایسی اس کی طبیعت صاف کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ہم بالکل پیچھے ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہو ہی جائیں گی، لیکن سب سے مشکل چیزیں بھی یہی ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں ابتدا ہی یہاں سے کی گئی ہے، یعنی فرد کی ذمہ داری یہی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے اس دائرے میں محتاط بھی رہے، متنبہ بھی رہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہوشیار بھی رہے۔
یہ دائرہ ہے جس میں یہ مشکل چیز ہوتی ہے. آپ واز کہنے کے لیے کہیں کھڑے ہو جائیں، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، وہ تو سب کر لیتے ہیں. اور بعض لوگ جن کو غیر معمولی صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس میں اپنی تسکین کرتے ہیں. دیکھیے، ایک بڑے عالم کی بھی ایک ذمہ داری وہ ہے جو اس کی قوم کے حوالے سے ہے. وہ آپ نے کسی جگہ درس دے کر، کسی جگہ لوگوں کو نصیحت کر کے، کسی جگہ ان کے سوال کا جواب دے کے، ان کو تعلیم دے کے پوری کر لی. لیکن ایک فرد کی حیثیت سے، یعنی آپ کی ایک انفرادی حیثیت بھی ہے، اس میں تو یہی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری آپ کو اپنے گھر میں انجام دینی ہے، اپنے اعزاء میں انجام دینی ہے. اس میں بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کسی کی لڑائی ہو گئی، کسی کا جھگڑا ہو گیا، کسی معاملے میں کسی نے زیادتی کر دی، اب اس میں آپ کو سچی بات کہنا ہوتی ہے. تو اس میں حکمت تو ضرور مرہون رکھنی چاہیے، یعنی لٹ نہیں مارنی چاہیے، لیکن بہرحال سچی بات ہی کہنی ہے، سچائی کی گواہی دینی ہے. اور نصیحت کرنی ہے تو درد مندی کے ساتھ کرنی ہے، لیکن نصیحت تو بہرحال کرنی ہے. تو یہ معاملہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ہمیشہ اس کو بیان کیا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور نصیحت کے بارے میں کہا ہے والموعظۃ الحسنہ، یعنی تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ. معروف کا راستہ پروردگار کا راستہ ہے. اسی معروف پر دین کی ہدایت مبنی ہوتی ہے، وہ پروردگار کا راستہ ہے. بلاؤ لوگوں کو، لیکن حکمت کے ساتھ. نصیحت کرنی ہے تو اچھی نصیحت کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر کسی وقت کوئی مباحثے کی صورت پیدا ہو جائے تو حسن عمل کا ثبوت دو، خوبی کا طریقہ اختیار کرو، اچھے طریقے سے بات کرو. یعنی آستینیں چڑھا لینا اور رگیں پھول جانا اور دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی عزت کا خیال کرتے ہوئے، مجلس کا خیال کرتے ہوئے، بات کرنے کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات اپنے گرد و پیش کے لوگوں تک پہنچاؤ. ہم سے نقطے واضح ہوئے. اس پیراگراف سے متعلق ایک آخری توضیحی سوال بھی ہے، وہ یہ کہ ہم بالعموم خیال رکھنا چاہتے ہیں والدین بچوں کا، اسی معاملے میں ان کو نیکی خیر کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک کو نصیحت کرنے کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کی ایک تلفی ہو رہی ہے. مثلا ہم پڑوسی کے کسی معاملے میں اس کو رعایت دے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی خلاف حق اس نے کام کیا اس سے صرف نظر بھی کرتے ہیں، تنصیب بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں. یا بیوی کو کوئی خیر اور نیکی کی بات کی نصیحت کرتے ہیں، اماں جی ناراض ہو جاتی ہیں. تو اگر ایک فریق ناراض ہو رہا ہو، اس کی حق تلفی ہو رہی ہو، تو پھر دوسرے کے ساتھ کیا کریں؟ نہیں، مطمئن رہنا چاہیے. یعنی آپ شائستگی کا طریقہ اختیار کریں، اپنی بات سچائی کے ساتھ کہیں، کبھی اپنی آواز بھی اونچی نہ ہونے دیں. پوری کوشش کریں کہ جو بات بھی بیان کر رہے ہیں اس میں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شخص انصاف کی بات کرتا ہے. کچھ دیر کے بعد لوگ آپ سے پھر انصاف کی بات سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں. انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ حمایت نہیں ملے گی، بیجا حمایت نہیں ملے گی. اگر ہم صحیح ہوں گے تو حمایت ہوگی، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوں گے. تو آپ تجربہ کر کے دیکھیے، یعنی ابتدا میں کچھ مشکل پیش آتی ہے، اس کے بعد بیوی سمجھ جاتی ہے کہ یہاں سے کوئی خیر نہیں ملنا اگر میں غلط رویہ اختیار کروں گا. ماں بھی سمجھ لیتی ہے. آہستہ آہستہ یہ سب بالکل درست اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں. ہم اصل میں پہلے مرحلے میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے کی ابتدا کر لیتے ہیں، پھر ہمت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی صحیح بات کہہ سکے. تو بہت حوصلے کے ساتھ اور بڑی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ سچ بولنے کی ابتدا کر کے دیکھیے، اس کے بعد اس کی مشکلات بالکل آسان ہو جاتی ہیں. بہت اہم بات ہے. ہم سے پھر لوگ جو ہیں یہی توقع رکھتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ تو کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، یہ سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اسی مضمون کے مشمولات کو. آپ لکھتے ہیں دین و دنیا کے کسی معاملے میں ان کے جذبات، تعصبات، مفادات اور خواہشیں اگر انہیں انصاف کی راہ سے ہٹانا چاہیں تو حق و انصاف پر قائم رہیں، بلکہ یہ اگر گواہی کا مطالبہ کریں تو جان کی بازی لگا کر ان کا یہ مطالبہ پورا کریں. حق کہیں، حق کے سامنے اپنا سر جھکائیں، انصاف کی گواہی دیں اور اپنے عقیدہ و عمل میں انصاف کے سوا کبھی کوئی چیز اختیار نہ کریں. ہم سب جب بھی فرماتے ہیں کہ انصاف کی گواہی دیں، اور یہاں بڑی خوبصورتی سے اس نقطے کو واضح بھی دیا، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی تو ایک قیمت ہے اور وہ قیمت چکانی پڑتی ہے. ایک سادہ مثال آپ کے سامنے رکھ کے کہتا ہوں. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے جیسے غریب ترقی پذیر ملکوں میں پولیس کسی معاملے میں آپ کا کام روک دیتی ہے. اب اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کا تو کام ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ فرماتے ہیں ایک دائرہ بھی ہے، ہمت بھی، استطاعت بھی ہے، تو وہاں پر تو حق کے سامنے کھڑے کا نتیجہ نکلتا ہے لوگ روند کے چلے جائیں گے. یہاں جو بات بیان کی ہے اس طرح مختلف ہے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی حق کسی وقت چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ حق نہیں دیں گے، یا کوئی ایسی حکومت ہے کہ جس میں یہ حق نہیں ملے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کو حق نہیں مل سکے گا تو انہوں نے رات کی تاریکی میں وہ جگہ چھوڑ دی، یعنی وہاں سے چلے گئے. انہیں معلوم تھا کہ صبح جب مقدمہ شروع ہوگا
تو مجھے یہاں انصاف نہیں مل سکے گا. یہ بالکل اور بات ہے. یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قائم بالقسط بن کے رہنا ہے. اس کو قرآن مجید نے اس بات کو, جس کا خلاصہ آپ نے پڑھا ہے, 2 جگہ بیان کیا ہے. ایک سورہ نساء میں, ایک سورہ مائدہ میں, اور دونوں جگہ کم و بیش ملتے جلتے الفاظ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, یعنی اپنی زندگی اس طرح گزارو ایمان والو. ایمان کا تقاضا بیان کیا ہے. بہت بڑا حکم ہے یہ کہ تم ہمیشہ انصاف کی بات کرنے والے بن کر رہو, انصاف پر قائم رہو اور انصاف کی بات کرنے والے بنو. تو آپ سے جب کسی کو کوئی معاملہ پیش آئے, ایک تو یہ کہ آپ کو انصاف لینا ہے, ایک یہ ہے کہ جب آپ انصاف دینے کی جگہ پر ہیں تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے کبھی بے انصافی کا صدور نہ ہو. اور یہ قدم قدم پر پیش آتا ہے. صرف عدالتوں میں بے انصافی نہیں ہوتی, یعنی باپ بیٹے کے درمیان ہوتی ہے, بیوی شوہر کے درمیان ہوتی ہے, اولاد کے معاملات میں ہوتی ہے. بارہا آپ نے دیکھا ہوگا, اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, کہ والدین کے رویے سے اولاد بالکل عاجز ہو کر رہ گئی. یہ سب چیزیں دونوں جانب سے ہو رہی ہوتی ہیں. بے انصافی پر بے انصافی ہوتی چلی جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں. آپ باپ ہیں, آپ اولاد ہیں, جو بھی ہیں, جو آپ کی جگہ ہے, خود ہمیشہ لوگوں کو انصاف دیں, یعنی جب آپ دینے کی جگہ پر ہیں. دوسرا یہ ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کرنی پڑ جائے, جس کو یہاں شہادت سے تعبیر کیا ہے. یہ ابھی آپ نے اس کی مثال دی. ماں اور بیوی کے درمیان کرنی پڑ جائے, بہنوں اور بھائیوں کے درمیان کرنی پڑ جائے, اولاد میں ایک دوسرے کے بارے میں کرنی پڑ جائے. اس میں بڑے نازک مقامات آ جاتے ہیں. یعنی انصاف کی بات کرنا یا انصاف کی شہادت دینا, قائم بالقسط ہو کے رہنا. اس میں دیکھیے قرآن مجید نے یہاں یہ حکم بیان کیا ہے تو وہاں آگے کیا کہا ہے. اگرچہ تمہیں وہ انصاف کی گواہی اپنے خلاف, اپنے والدین کے خلاف, اپنے اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے, تب بھی دو. ظاہر ہے کہ یہ تقاضا ہے اس کا. اچھا, یہی چیز جو ہے یہ اجتماعی زندگی میں بھی آ جاتی ہے. یعنی جیسے ہم قومی سطح پر بعض معاملات کے ذمہ دار بنا دیے جاتے ہیں, تو پھر بالکل وہی الفاظ سورہ مائدہ میں دہرائے ہیں. اور دیکھیے وہاں پر آگے کی آیت تبدیل کر دی ہے. وہاں کیا کہا ہے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی برائی کی بات کرو. دشمنی میں بھی تم انصاف کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اعدلوا, اس وقت بھی جب تمہارا دشمن ہے تمہارے مقابلے میں انصاف کی بات کرو, یہی تقوی کے قریب ہے. تو یہ قائم بالقسط ہونا معمولی چیز نہیں ہے. یعنی انفرادی زندگی میں اپنے اور ماں باپ اور اعزاء اقربا کے خلاف بھی گواہی دینے پڑے تو دو, اور اگر قومی سطح پر اپنے دشمن کے معاملے میں بھی حق کہنا پڑے تو کہو. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جس کو قرآن قائم بالقسط ہونے سے تعبیر کرتا ہے. اور اس میں ایک بڑا ہی لطیف پہلو یہ ہے کہ فرمایا ہے کہ تمہارا پروردگار بھی قائم بالقسط ہے. یعنی اس کی بھی شان یہی ہے کہ وہ اسی انصاف پر اپنی ذات میں بھی قائم ہے, اپنے معاملات میں بھی قائم ہے, اپنے سنن میں بھی قائم ہے, اپنے فیصلوں میں بھی قائم ہے, اور قیامت میں بھی اسی کا ظہور ہوگا. تو جب تمہارے پروردگار نے اپنے لیے یہ پسند کیا ہے تو تم سب کو بھی یہی کرنا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی موقع پر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بے انصافی ہوگی تو وہاں آپ پتھروں سے سر ٹکرا دیں. نہیں, آپ گریز کر دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی آپ سے بہت ہی خوبصورت یہ نقطہ ہے. آخر میں چاہوں گا, میرے ذہن میں اتفاق سے وہ واقعہ آیا, مولانا حمید الدین فراہی جو غامدی صاحب کے استاد ہیں اور فکر فراہی کے یہاں مطلب اس پورے جو نظام فکر ہے اس کے وہ بانی سمجھے جاتے ہیں. آپ صاحب ان کا ایک واقعہ مختصر لوگوں کے لیے شاید ازدیاد ایمان کا باعث بنے. سنا ہے وہ کراچی میں تھے اور ان کا کوئی خاندانی تنازع ہوا اور اس میں ان کے والد جو ہیں وہ فریق تھے اور جج نے ان کو کیس کی فائل بھیجی تو انہوں نے کیا کیا؟ ایسا ہی تھا, انہوں نے گواہی دی اس کے خلاف اور بتا دیا کہ میرے والد اس میں زیادتی کر رہے ہیں. ظاہر ہے زمینوں کے جھگڑے زمیندار تھے وہ, اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. اور زمینوں کے جھگڑے میں آپ کو تو پتہ نہیں موقع ملا ہے یا نہیں, میں دیہات میں رہا ہوں, زمینوں کے جھگڑے میں ہر شخص سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ تم میرے لیے جھوٹ بولو گے. تو وہ انہوں نے بولنے سے انکار کر دیا. اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرا فریق تھا, وہاں پہ بڑی مخاصمت ہوتی ہے, مقابلے کے فریق ہوتے ہیں, بڑا حادثہ. لیکن یہ ہے کہ جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے والد اس معاملے میں حق پر نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خاتمہ کرتے ہیں نشست کا. دعوت دین سیریز کی 11ویں قسط آگے بڑھائیں گے موضوع کو, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تک آپ کا بہت شکریہ.